یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری ہوتی ہے طالب مولا کی، مرید کی۔ بھئی بہادر کمانڈر آپ کا لیڈر ہے، وہ آپ کو جنگ کے محاذ پر لے گیا، راستے میں دشوار ترین گھاٹیاں آئیں، پہاڑیاں آئیں، چڑھائی آئیں، دشمن کے ڈیرے آئے، سب سے بچا کر وہ محاذ پہ لے گیا۔ اب محاذ پہ کھڑا ہونا تو آپ کا کام ہے، محاذ پہ کھڑا ہونا تو فوجی کام ہے۔ اب اگر کوئی محاذ پر جا کر میدان جنگ میں پہنچ کر پیٹ پھیر دے تو اس میں تو مرشد کا کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ مرشد تو تمام گھاٹیوں سے اس کو گزار کر، تمام مشکلوں سے بچا کر اس میدان تک لے گئے، اور کام کتنا تھا کہ بس یہاں کھڑے ہو جاؤ اور پہرا دو۔ اب جو پہرا بھی نہیں دے پائے تو وہ مرشد پر اس کا الزام نہیں ڈال سکتا، جو مرشد کا کام تھا وہ یہ تھا۔ جیسے میں بار بار بتاتا ہوں نا، مرشد کی تلاش کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ وہ تمہیں اللہ سے ملائے۔ استاد کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ وہ تمہیں اللہ سے ملائے۔ اللہ سے کیسے ملائے؟ وہ اس کی محبت دل میں پیدا کرے۔ کیسے؟ اس کا ذکر کر کے، اس کی باتیں کر کر، وہ بھولے ہوئے سبق جو انسان بھول چکا ہے سب کو مرشد یاد دلائے طالب مولا کو، اور اس مقام تک پہنچا دے۔ تو جو سب سے انسان کے اندر خطرناک پوزیشن ہوتی ہے نا، وہ نفس کی، نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ کی مثال سلطان باہو کیسے دے رہے ہیں؟ جیسے کتا گلر کالا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ کچھ کتے ایسے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت راہ ٹپکاتے رہتے ہیں، ہر آنے جانے والے پر بھونکتے ہیں، اور ہر وقت کھانے کا تقاضا کرتے ہیں۔ کچرے کے ڈھیروں پہ نظر آئیں گے آپ۔ اچھا، کچھ پالتو کتے ہوتے ہیں، ان کی تربیت اس طرح پر کر دی جاتی ہے، ہوتے وہ بھی کتے ہیں لیکن وقت پہ کھاتے ہیں، ہر آنے جانے والے پر نہیں بھونکتے، اور اپنوں کو پہچانتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں۔ یہ بھی کتا ہے اور وہ بھی کتا ہے، لیکن وہ کتا کون سا ہے؟ وہ حریص لالچی کتا ہے جو صرف دنیا کی محبت میں مرا جاتا ہے۔ تو سلطان باہو فرماتے ہیں کہ نفس سے جو امارہ ہے، اس کی شکل ایسی ہے جیسے سمجھو ایک کالا کتا ہے جس کی رال ٹپک رہی ہے، اور وہ ہر وقت کھانے کی فرمائش کرتا ہے، روتا ہے، جھگڑتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو ڈھونڈو گے تو کہاں پاؤ گے؟ بھئی کہیں رہتا بھی تو ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نفس ہمارے اندر موجود ہے، تو اس کو ڈھونڈیں تو کہاں پائیں، کہاں تلاش کریں؟ تو سلطان باہو فرماتے ہیں اس کو اپنے قلب کے نچلے حصے میں، کھبے پاسے میں جب ڈھونڈو گے تو یہ وہاں بیٹھا ہوگا۔ اب اس میں استعارہ بھی ہے، اگر آپ غور کریں، کیونکہ جب میں ابھی شعر پڑھ رہا تھا میرے ذہن میں آیا تھا کہ سلطان باہو نے اسے سجے پاسے کیوں نہیں بٹھایا، کھبے پاسے ہی کیوں بٹھایا؟ کیونکہ کھبا جو ہے ہمارے یہاں پر دائیں اور بائیں، تو ہم بائیں کو منسوب کس سے کرتے ہیں؟ برائی کے ساتھ، جہاں انسان شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، آسانی ڈھونڈتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کی شکل ایسی ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے وہ بھی بتا دیا۔ تو کوئی عرض کرے کہ حضور پھر اس سے بچیں کیسے؟ تو فرماتے ہیں کہ بڑا ظالم ہے، جب بھی تمہارا دل کرے گا کہ اللہ کے ذکر کی محفل سجاؤ تو یہ تم سے کہے گا کہ پھر کبھی صحیح، یہ اس موقع کو ٹالے گا، اور ہر اچھے کام کو جو تمہیں خدا کے قریب کر دے اس سے ٹالے گا۔ تو فرمایا اگر اس کو قابو کرنا ہے تو صرف ایک چیز ہے جو اس کو قابو کر سکتی ہے، پٹا ڈال سکتی ہے۔ حضور کون سی چیز ہے؟ فرمایا وہ تمہارا قلب ہے۔ اگر تم اپنے قلب کو ذکر الہی کی روشنی سے شمع، چاند اور پھر مثل سورج بنا لو گے تو اس کی تپش سے یہ جل جائے گا۔ یہ سایہ دار جگہ ڈھونڈتا ہے، ٹھکانہ بھی بڑا خطرناک بنایا ہوا، نہ کسی ولایت کے کسی بھی انسان مقام پہ پہنچ جائے، یہ اس کو کوشش ضرور کرتا ہے، پھر وہ اس پر کوشش کرتے اور اس کو چت گرا لیتے ہیں۔ جو اس کو گرا لیتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سے لوگ ہوتے ہیں، کتنا خراب سے خراب کتا ہو یا کوئی ایسا گھوڑا ہو جو ہر وقت بھٹکتا ہو، تو کچھ اس کے ٹرینر ہوتے ہیں وہ ان کو سدھا لیتے ہیں۔ تو لوگ حیرت کرتے ہیں، بولے یار یہ تو کتا کسی قابو میں نہیں آتا تھا، یا یہ گھوڑا کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا۔ تو آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا اولیاء اللہ کے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں بدماش ٹائپ کے،
میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ ان کی پوری زندگی غلط کاموں میں گزری ہے، انہوں نے قتل بھی کیے ہیں، جیلیں بھی کاٹی ہیں، سب کچھ کری ہیں، اور آخر کے اندر وہ قابو کن کے آتے ہیں؟ وہ اولیاء اللہ کے قابو میں آتے ہیں، اور وہاں جب بیٹھ جاتے ہیں تو ان کی فطرت ہی بدل جاتی ہے۔ چور کے سامنے اگر خزانہ رکھ دو گے تو چوری نہیں کرے گا۔ کیا ہے؟ صحبت کا اثر۔ اب وہ مرشد نے اس کے نفس امارہ کو بدل ڈالا ہے، کس میں؟ یا تو لوامہ میں، یا ملہمہ میں، یا مطمئنہ، اور یہ تینوں کنڈیشن بتدریج اچھائی کی طرف جاتی ہے، جہاں انسان صرف اپنے فائدے کا نہیں سوچتا، مشترکہ مفادات کے متعلق سوچتا ہے کہ میرا بھی فائدہ ہو لیکن لوگوں کا بھی فائدہ ہو، لوگوں کو بھی مجھ سے نفع حاصل ہو، میں دنیا میں جو آیا ہوں تو کیا اپنے لیے جیوں یا لوگوں کے لیے بھی کوئی فائدہ مند بن جائے۔ اور یہ ضمنی چیز ہوتی ہے، یاد رکھیں، یہ ضمنی چیز ہوتی ہے، اس لیے یہ بہت اکثر کفار کے پاس بھی ہوتی ہے، غیر مسلموں کے پاس بھی ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی علامت نہیں ہے کامیابی کی، لیکن یہ ایک خوبی ہے جو ہمیں اولیاء اللہ میں بھی نظر آتی ہے۔ تو اگر کسی کافر میں بھی خوبی نظر آئے، کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کو بھی نہیں مانتا، اللہ کی بھی نہیں مانتا۔ کافر اس کو بھی کہتے ہیں جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہی ہے۔ اور سلطان بہو تو فرماتے ہیں کہ جو بہت اچھا نظر آتا ہے، بہت اچھا، مطلب گیٹ اپ اس کا صوفی والا ہو یا عالم والا ہو یا جو بھی ہو، لیکن جس پر اللہ نے ظاہر کر دی حقیقت کو، اور جس نے اللہ کو دیکھا، اس کی رویت کو حاصل کیا، اس کی قربت پائی، اس کے قرب میں رہا، آپ فرماتے ہیں اگر یہ مڑتا ہے تو سب سے بڑا کافر یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، جس نے دیکھا نہیں اس پہ الزام بھی نہیں، لیکن جس نے دیکھ بھی لیا اور پھر پلٹ گیا تو سب سے بڑا کافر یہ۔ اب نفس ہمارے اندر کیا کرتا ہے؟ نفس کی کوشش یہ ہوتی ہے، دیکھیں حدیث قدسی میں ایک دفعہ بہت کئی بار آپ کو سنا چکا ہوں، اور بہت سارے طریق سے سنا چکا ہوں، منفرد انداز میں سنا چکا ہوں۔ ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت، اس کو میں نے مختلف انداز سے آپ کو سمجھایا۔ اب انسان کیا ہوتا ہے، بعض اوقات کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اللہ ہی چاہتا ہے نا میں سرنڈر کر دوں، اللہ یہ چاہتا ہے میں سرنڈر کر دوں۔ اچھا بولتا کب ہے؟ جب تھک جاتا ہے بالکل۔ ایسے کسی کو نہیں دیکھو گے کہ اس کے پاس ساری آسانی بھی ہو، سارے مزے بھی آ رہے ہیں اس کی زندگی میں، اور وہ کہ میں سرنڈر کر دوں گا، ضرورت ہی نہیں۔ سرنڈر آدمی کب کرتا ہے؟ اس کو ضرورت لگتی ہے جب وہ تھک جاتا ہے، جو کام کر رہا ہے وہ الٹا پڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کو تھکا رہا ہے، اس کا وعدہ ہے نا، اگر تم میری چاہت پہ نہیں چلو گے میں تمہیں تھکاؤں گا، اگر میرے مطابق کام نہیں کرو گے، اسکرپٹ میں جو لکھا ہے، جو کہانی ہے اس کو پلے نہیں کرو گے، تم خود سیدھا کرنا شروع کر دو گے اس معاملے کو، میں تمہیں تھکا دوں گا، میری چاہت کو نافذ ہو گئی۔ آپ نے ساری زندگی کمایا، اب حق تو یہ ہے انسان کماتا کس لیے؟ بھئی انسان کمائے اور اس کو اپنے بال بچوں پہ خرچ کرے، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے، اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرے، اپنے مسلمان بھائیوں پہ خرچ کرے، اپنی ذات پر خرچ کرے، لیکن اس کو خرچ کرے۔ لیکن کوئی بدنصیب ایسا ہو ساری زندگی کمائے، اور ساری زندگی کمانے کے بعد وہ دولت کوئی اس سے ڈاکو چھین کے لے جائے، یا کوئی اسکیمر یا کوئی فراڈیا، کوئی بیروپیہ کہہ لے، اب وہ اسے چھین کے لے گئے۔ اب یہ ہوا کیا اس کے ساتھ؟ یہ ہوا یہ ہے کہ اس نے اللہ کی چاہت کو کبھی نافذ ہونے نہیں دیا، یا اس نے کسی بھی معاملے کے اندر صرف اس نے سوچا کہ اس نے اپنی پلاننگ کی کہ مجھے ایسے 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 کر کے نکلنا ہے۔ اب اس میں کیا ہوا؟ بہت ساری چیزوں کا وہ تاریخ بن گیا۔ مثال کے طور پر جو اللہ پہ اس کو توکل کرنا تھا وہ کبھی توکل اللہ پہ کر ہی نہیں پایا، اس کو تو 2+2 کا فارمولہ آتا ہے۔ جیسے جو ملازم طبقہ آدمی ہوتا ہے اس میں، اور ایک آدمی تجارت کر رہا ہوتا ہے، ان دونوں کی سوچ میں بڑا ڈفرینس ہوتا ہے۔ جو تاجر ہوتا ہے وہ جب بازار میں جاتا ہے نا تو وہ صبح اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا میرا آج میں اپنا ٹارگٹ پورا کر سکوں گا، کیا مال بیچ پاؤں گا، نہیں بکے گا، کچھ خراب ہو جائے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر وقت پہ نہیں بکے خراب ہو جاتی ہیں، تو اس کو کچھ علم نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ انڈائریکٹلی اللہ کے ساتھ رابطے میں آ جاتا ہے۔ کون؟ تاجر، انڈائریکٹلی، اور وہ کہتا تھا مولا خیر کری خیر کری خیر کری،
آسانی کے ساتھ وقت گزر جائے، مولا میرا مال بچ جائے، پتہ نہیں اللہ مجھے کیا عطا کرے گا، اے اللہ اچھا عطا کرے، انڈائریکٹلی کنیکٹ ہو گیا اللہ کے ساتھ، کیونکہ بہت سارے اس کے اندر خوف بھی جمع ہو گئے کہ یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور بات بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو ایک ملازم پیش آدمی ہوگا اس کو پتا ہے کہ میری تنخواہ مثال کے طور پر 15,000 ہے یا 50,000 ہے، تو بھائی میں تھوڑی زیادہ ایفیشنسی دکھاؤں گا جب بھی 50,000 ہی ملیں گے، اور تھوڑا کم کروں گا، ڈنڈی مار لوں گا تب بھی 50,000 ملیں گے۔ اگر اپنی وقت پر کام ختم کروں گا تب بھی 50,000 ملیں گے، اگر اوور ٹائم بھی لگا دیا تو اس میں کون سے پیسے بڑھا کے دینے تب بھی 50,000 ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کاروبار کھلے گا تب بھی وہی تنخواہ رہے گی، اگر ہڑتال ہو گئی تو مجھے کیا؟ بھائی کچھ چھٹی ہوتی ہے نا، قدرتی طور پر پڑ جاتی ہے، کچھ تہوار ہوتے ہیں، تو بھائی مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے اس بات سے، مجھے تو یہ رقم مل جائے گی۔ تو اس کے ذہن میں ایک فکس اماؤنٹ ہے کہ مجھے تو یہ رقم ملے گی۔ اب اس کو ہم کہیں یار جب تیرے کام میں برکت ہو جائے گی، وہ بولے گا بھائی کہاں سے برکت ہوگی، مالک میں تنخواہ ڈبل تھوڑی کر دے گا، کہاں سے کرے گا؟ مطلب اس کا کانسیپٹ اس کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ تو انڈائریکٹلی یہ توکل سے دور ہے، اور جو کاروبار کر رہا ہے وہ انڈائریکٹلی اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو نفس جو ہے وہ انسان کے اندر اس کو کبھی سرنڈر کرنے نہیں دیتا۔ لگتا ہے انسان کو میں نے سرنڈر کر دیا۔ ہمارے سرنڈر کیسے ہوتے ہیں؟ سرنڈر کہتے ہیں ہتھیار ڈال دینے کو۔ سرنڈر کس کو کہتے ہیں کہ بھئی ہتھیار ڈال دیے بندے نے۔ تو ہمیں بعض اوقات لگتا ہے جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ یار بھائی بس بہت ہو گئی، تو نے اپنی کوشش کر لی، اب سرنڈر کر دے یار، اللہ کے آگے ڈال دے، اس کی چاہت کو نافذ ہونے دے۔ یہ کر لی بھائی، کیسے کر لی بھائی؟ ایسے کر لی بھائی میرا یہ والا کام ہو جائے بس، باقی میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو میں ہتھیار ڈالے گا بھائی؟ کسی دشمن فوج جب کسی کو سرنڈر کرتی ہے، دوسری فوج کو، جیسے ہماری جنگیں بھی ہوئی، ہماری 1,00,000 فوج نے سرنڈر کیا تھا مشرقی پاکستان کے اندر، تو جب کوئی فوج سرنڈر کرتی ہے نا، اس کا اختیار نہیں ہوتا، وہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے گن تو دے دوں گا، پسٹل اپنے پاس رکھوں گا، یہ رائفل لے لو، پسٹل ہمارے پاس رہے گی احتیاط میں۔ پاگل آدمی سرنڈر کہاں کر رہا ہے؟ اچھا چلے ٹھیک ہے، یہ گن بھی تم لے لو، رائفل بھی تم لے لو، یہ پسٹل بھی تم لے لو، باقی جو چاقو ہے نا وہ اپنے پاس رکھیں گے۔ کیا کوئی کمانڈر اس بات پر اگری کرے گا کہ بھئی تم چاقو رکھ لو دشمن ہو کر ہمارے؟ کہے گا نہیں، سرنڈر کرنا ہے تو مکمل کر۔ یہی مکمل سرنڈر انسان اللہ کی بارگاہ میں کر دیتا ہے جس دن اللہ کریم اس کو، اس کے لیے اولیاء اللہ کی جو راہ ہے نا، اس راہ کو کھول دیتا ہے۔ اب جب تک یہ اس پر قائم رہے گا، جب تک، اور سرنڈر کیا ہے تو سمجھ لیتے سرنڈر ہے کیا؟ جو آپ کے دل کی چاہت ہے، مجھے یہ چاہیے اللہ سے، سب کچھ دیا ہے اللہ نے، یہ نہیں دیا، یہ الفاظ سنتے ہوں گے آپ، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے۔ تو سرنڈر یہ ہے کہ جو نہیں دیا نا اب نہیں چاہیے، اگر وہ دینا نہیں چاہتا تو سرنڈر یہ، اس کی چاہت ہی نہیں ہے دل کے اندر، یہ ہے سرنڈر۔ جو چیز میرے پاس، دیکھو جس میں بھی کوئی مثال دے رہا تھا نا فوجیوں کی، اب ایک تو یہ ہو گیا کہ بھئی چاقو رکھ لوں، یہ رکھ لوں، وہ کہہ رہا بھئی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو وہاں جرنل ہے، کرنل ہے، وہ کہہ رہا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ سب دے دیے۔ اب کہیں سے مجھے کوئی چھوٹا موٹا کوئی بلیڈ ہی مل جائے نا، کچھ مل جائے، یہ کیا ہے؟ یہ چاہت ہے۔ تو ٹھیک ہے اللہ پاک نے سب لے لیا نا، بس یہ ایک چیز دے دے۔ آپ نے سرنڈر نہیں کیا۔ آپ کو مثال سمجھ میں آ گئی سرنڈر والی؟ اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کرنے کیا ہوتا ہے؟ جب تک دل میں کوئی خواہش رہے گی، اور خواہش کس کی وجہ سے رہے گی؟ نفس امارہ کی وجہ سے۔ وہ کہے گا یار یہ تو بالکل ہی بندہ جا رہا ہاتھ سے، اگر یہ ولایت کے رستے پہ چلے گا تو تک ہاتھ نہیں آئے گا، ساری زندگی کی محنت، پھر اس نے خود بھی اللہ کی چاہت میں بھوکا رہنا ہے، نہ کوئی بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، اس نے ہمیں بھوکا مارنا ہے۔ تو وہ اس کو ترغیب دے گا کہ ٹھیک ہے تو نے سب چھوڑ دیا، باقی یہ تو مانگ، یہ شیورٹی تو لے۔ تو جو سرنڈر کرتا ہے نا وہ کوئی چیز مانگ نہیں سکتا۔ تو بندہ بندے کو سرنڈر کرے تو کچھ مانگ نہیں سکتا، وہ مالک ہے۔ دیکھو دشمن کا تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ دھوکہ ہو جائے، دشمن فوج نے آپ کو، ہم سمجھے ایک فوج ہے، ہمیں کسی نے سرنڈر کروا دیا یا ہم نے کسی کو کرا، تو ہم بھی دھوکہ دے سکتے ہیں ان کو۔ پتہ پڑے ان بیچاروں کو جنہوں نے سرنڈر کیا ان کو کھانے میں زہر ملا کے دے دیں، اب تو ان کے پاس ہتھیار ہی کوئی نہیں ہے،
یا उनको किसी चीज से मारना शुरू कर दे और सबको जान से मार दे, धोखा हो सकता है ना। लेकिन हम उसकी बारगाह में सरेंडर कर रहे हैं जो सबका मालिक है, जिसने हमें पैदा किया है। अब ये देखते हैं ये पैदा जो हमें किया है अल्लाह ने, ये एवं ही कर दिया है, ये कोई बड़ी मोहब्बत से किया है। तो आपने मेरे बयान सुने हुए, मेरी गुफ्तगू सुनी हुई है कि उसने मोहब्बत की हद कर दी अपने महबूब आजम को इंसानों में भेज कर। इतनी सी बात समझने के लिए काफी है कि अल्लाह इंसानों से किस कदर मोहब्बत करता है कि उसने अपने महबूब आजम को, किस महबूब को, जिसकी खातिर ये सारा जमेला है, ये चांद, सूरज, ये गैलेक्सियां, कहकशाएं, क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, ये सब कुछ जो देख रहे ना, एक महबूब की खातिर बनाया है। और वो महबूब का भेज दिया इंसानों को। तो डेफिनेटली ये बात तो कंफर्म हो गई कि अल्लाह इंसानों से बेहद मोहब्बत करता है। फिर क्या उसने इजहार भी किया, बेशुमार इजहार किया है कुरान मजीद में कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। किसी और के लिए भी अल्लाह ने कहा कि मैंने ऐसी कोई शे ही नहीं बनाई जैसा इंसान को बनाया। इतना हसीन किसी को बनाया ही नहीं। हमसे पहले थे ना जो जिन, हिन, बिन और दीगर मखलूक़ात, अगर आपको कभी देखने को मिले तो वो लुक लाइक थोड़े बहुत हमसे मुशाबे हैं, लेकिन किसी के कान बहुत लंबे लंबे, किसी की गर्दन बहुत लंबी है। तो जो उसकी परफेक्शन थी ना, जो कमाल महारत थी, वो सारी की सारी उसने समो दी हजरत इंसान के अंदर। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस दिन आपने खुद को देखा, जिस दिन आपने अपने आप को देख लिया ना, और अपने आप को देखने का एक ही तरीका, और ये बातें जो मैं आपसे करता हूं ना, आप यकीन रखें इस बात का कि यहाँ दुनिया में बहुत थोड़े से लोग होंगे जो बातें इतनी खोल कर बता दें। फिर भी आप नहीं ले तो मेरा कोई इसमें कसूर नहीं है। इंसान अपने आप को सिर्फ एक ही सूरत में देख सकता है, और ये बात कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी यार। किस तरह देख सकता है? हालत ख्वाब के अंदर अपने आप को देखता है कि मैं आईने के सामने खड़ा हूं। जिस दिन आपने अपने आप को देख लिया तो आपको पता पड़ेगा आप शे क्या हो और आप हसीन कितने हो। ये तो दुनिया की कसाफत ने, मेल ने, कुचेल ने, गुनाहों ने, बुग़्ज़ ने, हसद ने, ग़ीबत ने हमारी शक्लें बिगाड़ दी। हम उस दर्जे के हसीन हैं, शैतान ने ऐसी पंगा नहीं लिया था। लिबास से बशर, जिसको लिबास कहते हैं, बशर किसको कहते हैं? लिबास को, ठीक है ना, याद है ना आपको। तो ये जो हजरत आदम को जिस तरह बनाया है ना, तो वो बनते बनते जो देखा ना कि ये क्या बन रहा है, हमें भी बनाया था और इसको भी बना रहा हूं, ये मोहब्बत का अंदाज। तो नफरत का एलिमेंट, हसद का एलिमेंट वहां से पैदा हुआ था, या हजरत इंसान के। हालांकि आप सोचे, ये जब जसद बन रहा है तो क्या इंसान मौजूद थे या नहीं थे? नहीं थे, मौजूद। पहले, सबसे पहले अल्लाह ने क्या बनाया? सबसे पहले अल्लाह पाक ने जब अर्श भी नहीं था, फर्श भी नहीं था, कुर्सी भी नहीं थी, कलम भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो क्या था? अल्लाह था। तो अल्लाह ने सबसे पहले किसको बनाया? अपने महबूब आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को तख्लीक किया। ये जो आज पढ़ते ना फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बिग बैंग थ्योरी, क्या है ये बिग बैंग थ्योरी? ये पहुंचे कहां तक? ये उस नूर तक पहुंचते हैं कि सिर्फ एक नूर था और उस एक नूर के बाद एक अजीब मौजज़ा हुआ है, ये कायनात जो है इसमें सब कुछ बन गया। यानी कि जब एक जमीन बन गई तो जमीन में सब चीजें उगने लगी, पैदा होने लगी। तो ये कमाल किसका है? कमाल उस नूर का है। और वो नूर किसका है? देखिए, कोई दो राय नहीं है। लोग कहते हैं ना बच्चे पढ़ के बिगड़ जाते हैं, मैं कहता हूं बच्चों को पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, ये खुदा के और करीब हो जाएंगे। जब ये पढ़ेंगे, गौर करेगा ना, एक मुसलमान बच्चा हो या काफिर का बच्चा हो, जब वो पढ़ता है तो उसके ज़हन में सवाल तो पैदा होता है कि आखिर वो क्या था जिससे सारी कायनात बनी है। फिर हुजूर सय्यद आलम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक जब पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर से फरमाया कि ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को तख्लीक किया। तो मतलब ये था कि जब आदम अलैहिस्सलाम के बुत पे लड़ाई चल रही थी ना कि इंसान बनाया जा रहा, तो इंसान नहीं बन रहा था, उसका लिबास तैयार हो रहा था, जिसको हम बशर कहते हैं। ये आप देख रहे हो मुझे और मैं आपका देख रहा हूं ना, मैं सिर्फ आपका लिबास देख पा रहा हूं। औलिया अल्लाह इंसानों को देख पाते हैं, इसलिए वो तमीज भी करते हैं। बाल आपने
بہت کم ہے ایسی روایت، لیکن اسی جگہ پڑھی ہوگی کہ بہت سے اللہ والوں نے کہا کہ یہاں تو انسان ہی کوئی، یہاں تو جانور پھر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ انر پاور دیکھ رہے ہیں، اندر کیا بھرا ہوا۔ تو وہ جو نفس کی صورت ہوتی ہے وہی ظاہر ہو جاتی ہے، کسی کے بکرے جیسی، کسی کی دمبے جیسی، کسی کی بلی جیسی فطرت، تو اس کا جسم بھی بلی جیسا اندر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جس نے جو اپنے اوپر ملمہ چڑھا لیا، جو کھال پہن لی، وہی کھال نظر آ رہی ہے۔ کسی نے کتے جیسی فطرت اپنا لی تو وہ کتا بن گیا۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا اور صرف اپنے مطلب سوچے گا تو نفس کے امارہ کے سوا اس کو کیا ہاتھ آئے گا۔ لیکن جب اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ مجھے اللہ کی محبت، تقوی اختیار کرنا ہے، اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ جب جاؤ گے مسجد میں تو سنو گے تقوی ہے اللہ سے ڈرنا۔ وہ اپنے حساب سے صحیح ہے۔ اگر میرے جیسے کسی بندے سے پوچھو گے تقوی کیا ہے، میں کہوں گا کہ اللہ سے اتنی حیا کرنا کہ گناہ کرتے ہوئے بندے کو شرم ہو، یہ ہے تقوی۔ ٹھیک ہے جی، تو آج گرمی تو زیادہ ہو رہی ہے تھوڑی سی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو استقامت دی، آپ بیٹھے رہے۔ سلسلہ یہی موقوف کرتے ہیں، اور بات آخر میں یہی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے نا، کچھ ہو جائے، آپ یقین رکھیں، کہیں کہ اللہ کی مرضی تھی یہ ہو جائے، ہو گیا، کوئی دل میں ملال نہیں، ہو گیا نا یار، ہو گیا یار۔ اتنی تو کامن سینس عقل ہونی چاہیے نا یار ہم میں۔ چلو لوگ عام لوگوں میں نہیں، آپ میں تو ہو کہ جب ہونا تھا یار یہ ہو گئی، مصیبت پڑنی تھی پڑ گئی، اب نہ اس کا کوئی تذکرہ ہوگا نہ کوئی بات ہوگی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، مولا تو نے اچھا کیا، جو تو نے کیا وہ اچھا کیا۔ پھر کھلے گا راستہ، پھر اگلا اسٹیپ آئے گا، پھر جو تو چاہے گا وہ ہوگا۔ لیکن یہ نہیں، ہمارے یہاں پتہ کیا بولتے ہیں مولا میں یہ چاہتا ہوں، تو نے کہا تھا نا پہلے تو چھین لے گا، پھر میں چاہوں گا تو ہوگا، تو میں بھی یہ چاہتا ہوں یہ میرا مال لوٹا دے مجھے واپس، یہ میری پاور لوٹا دے، یہ میری حکومت لوٹا دے۔ اور بھائی تو چاہت کے بھون سے نکلے کب ہے؟ ابھی تو کہہ رہا ہے کہ میں نے سرنڈر کیا ہے، اور ساتھ میں تو کہہ رہا ہے مجھے یہ دے دے۔ تو یہ تمہارے مانگنے پہ منحصر نہیں ہے، تم نے صرف سرنڈر کرنا ہے۔ بھائی یہ ہتھیار، یہ گن، یہ سب کچھ دے دی، میں رہتا ہوں، کپڑے بچے پہن کے رکھوں کہ اتار دوں؟ اتنا حوصلہ ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے پہن کے رکھ، میں نہیں عطا کیا نا، اور دوں گا، اور عزت کا تاج بھی تمہارے سروں پر رکھ دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درود پاک پڑھیں، پھر انشاءاللہ ہم ذکر کریں۔ اللہ